जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज 16 जुलाई जुमेरात का दिन और आसम मीर के 228 दिन हो गए हैं जी। आज जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको याद दहाने के लिए कि आसम मीर की फस्तायत के आज 228 दिन हो गए हैं। और फिर एक और चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी के जो हालात है 40-45 के करीब टेम्परेचर बाहर है, और जहाँ पे खान साहब को रखा गया वहाँ पे यकीनन 50-60 के करीब होगा। अ, कहा यह जा रहा है कि वो जेल में है। अब हमें कन्फर्म नहीं है कि जेल में है, क्योंकि अभी 8-9 महीने से कोई उनकी इत्तला ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। तो बहरहाल जहाँ भी हैं, जो गर्मी के हालात हैं वो आपके सामने। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद, और एक आँख उनकी चलेगी, उनकी फैमिली सारी बर्बाद होगी। ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवाता हूँ मैं तकरीबन आप हर रोज़ ही, कि ताकि आपको याद रहे कि हमें किस किस्म की फस्तायत का सामना और हम बेहिसी का हमारा क्या आलम है कि हम कहाँ पे बैठे हैं। बलूचिस्तान में जी 12 शहरों पे हमले हुए हैं, 12 बड़े शहरों पे हमले हुए हैं। डेवास्टेटिंग, बहुत बड़ी तबाही आई है, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि पाकिस्तान के 12 शहरों पे हमले हुए हैं और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कब लोग कैसे आए, कैसे प्लानिंग हुई। और हमें ये बताया जाएगा जब ये 4 बंदे मार देंगे, बताएंगे जी नाकाम कर दिया गया उस हमले को। लेकिन हमला होने से पहले हमें नहीं पता चलता कि होता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसकी रीज़न ये है कि आपके 10 बंदे आपके पास काम करने वाले हैं। 10 में से 9 बंदे आपने इमरान खान की ड्यूटी लगा दी हुई है। 8 बंदे इमरान खान के ऊपर बैठे हुए हैं, और जो 9वां बंदा वो ढूँढ-ढूँढ के ट्वीट करने वालों को और वीडियो बनाने वालों को और खबरें करने वालों को, व्लॉगरों को, उनके ऊपर लगा, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उनको देख रहा है कि वहाँ। और फिर वो एक बंदा रीट्वीट वालों को भी देख रहा है कि वो रीट्वीट क्यों कर रहा है, उसको रीपोस्ट क्यों कर रहा है। तो जब आपके 10 में से 9 बंदे इस काम में लग जाएँगे, तो आप मुझे बताएँ कि आपके पास क्या बचेगा इंटेलिजेंस के लिए काम करें। तो आपके पास तो बंदा कोई भी नहीं है। अभी एक बंदा पूरे मुल्क की इंटेलिजेंस नहीं देख सकता। तो यही सूरत-हाल बनी जिसकी वजह से ये वाक़यात हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हुए, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुकम्मल फेलियर है। ये इतना बड़ा फेलियर है कि आपको बयान करना इसका मुश्किल है। 12 शहर हैं, 12 शहरों में वो आए दंदनाते हुए चले। उसकी एक और वजह भी है। उसकी एक और वजह ये है कि आपने पिछले दिनों में जो हरकत की हैं, इंसर्जेंसी अपनी जो है ना वो अरूज पे चली गई। लोग निकल-निकल के भाग रहे हैं, आपने उनके घरों को जलाया, आपने उनको जो उनके मिसिंग पर्सन थे वो तो थे ही, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट हो गए, जो बाकी कुछ 4 बचे थे वो भी इस जंग में शामिल हो गए हैं। और आपको एहतजाज में अब सिर्फ ख़वातीन नज़र आती हैं, मर्द वहाँ पे बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि मर्द सारे के सारे आपने बागी कर दी हैं। आप एक बागी कौम क्रिएट कर रहे हैं, और उसको क्रिएट करने में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि आपको लगता है कि आप ये सारा कुछ कर लेंगे। देखें, आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, आप मुल्क नहीं चला पाएँगे इस तरह। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर यही आपकी रवश रहेगी, यही चीज़ें आप करते रहेंगे, तो आपके सामने जो सूरत-ए-हाल है, अभी तो 12 हैं, बल्कि 13-14 होंगे, और 13-14 के बाद आप एक बांग्लादेश जिस तरह अलग हुआ, उस तरह बलूचिस्तान भी अलग करवा लेंगे। तो इसको सोचने समझने की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास सोचने समझने की बिल्कुल भी कोई किसी भी किस्म की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। अब आप देखें, ये यही हालात है अपने बलूचिस्तान में किए जो हैं, वही आपने कश्मीर में किए हुए हैं। कश्मीर का भी ये सूरत-ए-हाल है। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, वो थोड़ी-सी उसे आप कह सकते हैं हौसला अफ़ज़ा, इस सेंस में कह सकते हैं कि वहाँ पे मुज़ाकरात की बात हुई है, और उनका जो एहतजाज की जो लॉन्ग मार्च की उनकी जो उन्होंने आगाज़ करना था, वो नहीं, वो इस वक़्त कर रहे हैं, और उसको रोका हुआ है। और हैरत अंगेज़ तौर पे उसके जो मुज़ाकरात जो करने जा रहे हैं साहब, वो हैं सैयद कमर रज़ा। सैयद कमर रज़ा जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वो इंचार्ज हैं। और अब इस वक़्त जो ओवरसीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो ट्रेंड जो एक नज़र आया, वो ये नज़र आया कि जिन लोगों के एम्बेसी के साथ ताल्लुकात थे, या एम्बेसी के कहने पे वो अपने टोकन एहतजाज किया करते थे, उन लोगों को दोबारा लेके आया जा रहा है। और जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हार्ड लाइनर जो लोग ग्रुप हैं, उनको डिस्करेज किया गया। ये कुछ जर्मनी, फ्रांस, पूरी यूरोप में होता इंग्लैंड तक भी ये चीज़ आ गई, और आज इलेक्शन है इंग्लैंड में, देखें क्या होता है। लगता है यही है कि वही लोग दोबारा लाए जाएँगे, लेकिन बहरहाल वो एक उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। दूसरी हैरत की बात ये थी, कमर रज़ा जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उनका इन मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक है? आपका होम सेक्रेटरी किधर है? आपका वज़ीर-ए-आज़म किधर है? आपका इंटीरियर मिनिस्टर किधर है? आपके आपके बाकी लोग किधर हैं? राना सनाउल्लाह साहब किधर हैं? शहबाज शरीफ साहब किधर हैं? ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन तमाम को निकाल के कमर रज़ा को कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात के लिए लेके जाना, ये बड़ा सवालिया निशान है। कभी आप मोहसिन नकवी को भेज देते हैं ईरान मुज़ाकरात के लिए। मोहसिन नकवी का क्या उसका
رابطہ کیا توقع اس کے جانے کا، وزیر خارجہ کو جانا چاہیے، ڈپٹی وزیر اعظم چلا جائے، وزیر اعظم چلا جائے، لیکن یہ سارا پروٹوکول کے اگینسٹ جا کے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے حکومت صرف عاصم منیر کی چل رہی ہے. یہاں پہ قمر رضا کا آنے کا مطلب یہ قمر رضا فرنٹ مین ہے. قمر رضا کے ساتھ تعلقات ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے شہباز شریف کے، یہ ایک لندن والوں کے لیے بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو قمر رضا کے ساتھی ہیں، اور قمر رضا عاصم منیر کا فرنٹ مین ہے. قمر رضا کا استعمال ہونا جو ہے ان مذاکرات میں بڑا سوالیہ نشان کھڑے کر دیتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پاکستان کی حکومت کے لیے بھی، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی. ہر جگہ پہ یہ بات اب نکل کے سامنے آ جائے گی. 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوگا. قمر رضا ایک ایسی شخصیت ہے. بہرحال یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان تمام برائیوں میں سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ابھی وہاں پہ امن کوئی صورتحال نکلے گی یا کوئی راستہ نکلے گا. وہ کیسے نکلے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. سارے کے ساری پوری کی پوری پاکستانی گورنمنٹ ارریلیونٹ ہے. ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے. کس کے ساتھ؟ ڈائریکٹ عاصم منیر کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات درمیان میں کوئی نہیں ہے. اس میں نہ کوئی بریگیڈیئر ہے، نہ کوئی کرنل ہے، نہ کوئی میجر ہے، نہ کپتان ہے. ڈائریکٹ قمر رضا کے ساتھ جو ہے مذاکرات عاصم منیر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ. تو یہ صورتحال بنی ہے جی کشمیر کی. اچھا، اب جو بندہ پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے ذرا اس کی صورتحال دیکھیں. یہ عاصم منیر صاحب کی صورتحال دیکھیں. ٹرکی گئے ہیں. ٹرکی سے ایک تصویر آئی ہے، طیب اردگان بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں فیلڈ مارشل صاحب بیٹھے ہیں ملاقات. اب دیکھیں طیب اردگان کس فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک باندھ بھی لا کے لگتا ہے کہ چنگا بھلا فاصلے سے رکھا ہے کہ تیری انی اوقات ہے اتنے بہ. سرکاری ملازم کی جو پوزیشن تھی وہی پوزیشن ان کو وہاں پہ ملی. وہاں پہ ان کو بٹھا دیا کہ نکر میں لے جا کے. اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آ کے سب سے پہلا جنہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ بھائی مجھے صدر بنائے یا مجھے وزیر اعظم بنائے تاکہ میں پاس بیٹھ سکوں. میں جن ملکوں میں جاتا ہوں دور اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں جمہوریت ہے. ان ملکوں میں ملازمین کی جگہ اور ہے اور عوامی نمائندوں کی جگہ اور ہے. تو یہ ایک جو تصویر ہے وہ پوری پاکستان کی آرمی کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جس کو آپ نے اتنا رتبہ دیا ہوا ہے. بلکہ میرا خیال آپ نے شہباز شریف کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار میں ہی ان کو چک چکا کے آگے رکھا ہے. وائٹ ہاؤس جاتے تو ان کو جپنی پڑ جاتی ہے، یہاں پہ ان کو نکر میں بٹھا دیتے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے؟ لیکن ایک اور سٹوری بیچ میں آئی ہے، اس سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ عاصم منیر کی پوزیشن کو ہلکی پھلکی ڈھیلی ڈھلی ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ سعودیہ نے بھی ان کو انکار کیا پیسے دینے سے. انہوں نے کوئی پیسے مانگے ہیں اور سعودیہ نے اس کے اوپر انکار. اس کی مجھے ڈیٹیل نہیں ہے، سو اس کے اوپر میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا. بات صرف یہیں پہ رکھوں گا کہ عاصم منیر صاحب کی جو اوقات ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کو کتنے فاصلے پہ لا کے بٹھایا. اور یہ ہوتا یہ ملازمین کو جہاں پہ ہونا چاہیے، جو تنخواہ دار جو ہے حکومت کے، ان کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ وہیں پہ ہونا چاہیے. ان کو اپنے ڈیوٹی اپنے کام میں ہونا چاہیے، لیکن اس سے باہر نکلتے ہیں. اب جی صورتحال جو ہے نا وہ اوورال یہ ہے کہ جی اب ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے جی، میں 2 لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آخر میں کہ پاکستان کی بات کرنی بڑی ضروری ہے. کل پرسوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے. پی ٹی آئی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کوئی چیز نہیں ہے. کہتے جی عمران خان نے 22 سال لگا کے پی ٹی آئی میں، نہیں، عمران خان نے پی ٹی آئی نہیں بنائی. عمران خان نے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی ایک ذریعے ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی از نو بڈی. پی ٹی آئی کچھ امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان. اب بھی اس موقع پہ آپ کو پاکستان کی بات کرنی، آپ کو پاکستان کی بات کرنی، مجھے پاکستان کی بات کرنی، ہمیں پاکستان کی بات کرنی. جس کی وجہ سے عمران خان اندر ہے اس کاز کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ کیوں اندر ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ قانون کی عملداری ہو، حقوق العباد کو دیکھا جائے، رول آف لا ہو. اس کے لیے اس کی بات کرنی. اور وہ کہاں ہوں گے؟ وہ پاکستان کے لیے ہوں گے. وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کا جو ڈرامہ ہے نا وہ اس کو میرا خیال ختم کر دیں. کیونکہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی دم خم ہوتا، پی ٹی آئی کو پارٹی ہوتی تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو سختیاں ہو رہی وہ نہ ہوتی. پی ٹی آئی میں اگر کوئی دم خم ہوتا تو وہ اس مقام پہ نہ ہوتی. ہم لوگ جو باہر بیٹھے، میں ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کرتا جاؤں کہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے، جو میں نے بھی اپنا ہمارا بھی ایک پینل جو ہے وہ آج کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ واک اوور نہیں دینا. قمر رضا کی جو ٹیم ہے، بی ٹیم، یہ جہاں پہ یو کے میں کام کر رہے، اس کو ہم نے واک اوور نہیں دینا. آج جہاں جیت جائے وہ الگ کی بات ہے، لیکن ایک پروسیس ہے. میں نے اس پروسیس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہماری ٹیم نے بہت کچھ سیکھا. ہم اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں. ایک آدھ دن میں پورے کا پورا اوورسیز کا جو چیپٹر ہے، جو آرگنائزیشن جو او آئی سی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. میں نے بہت ساری ایسی اس پروسیس میں، یہ چند ہفتے کے جو ایک پروسیس تھا الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ تھا، اس میں بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ میرے سامنے آیا. اور ان چیزوں کو اب میں ایڈریس کروں گا انشاءاللہ ایک آدھ دن میں. یہ جس طرح سارا مجھے وقت ملتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے او آئی سی کو پراپر استعمال نہیں کیا. او آئی سی تھی کیا؟
کس لیے بنی تھی, کیا اس کے راز و مقاصد تھے. ہم ان تمام چیزوں کو لے کے پی ٹی اے کے چکر میں اس وقت ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے. پاکستان کو پاکستانیت کی بڑی سخت ضرورت ہے. بلوچیوں کی مار پڑتی ہے تو پنجابی چپ بیٹھے ہیں, پنجابی کو مار پڑتی ہے تو کشمیری چپ بیٹھے ہیں, کشمیری کو مار پڑی تو باقی سارا ملک چپ بیٹھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تمام کو اکٹھے, جب تک آپ ایک یونٹ نہیں بنیں گے, جب تک آپ سارے کے سارے اکٹھے نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو تھپڑ مارتے جائیں گے اور آپ مار کھاتے رہیں گے. آپ کو اسی طرح کا حساب ہوگا, آپ آگے کے نہ پیچھے کے. تو کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, والی سچویشن پاکستان کی بنی ہے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہیں. پر میں اجازت چاہوں گا, وہ تھوڑا سا کام ہمیں الیکشن کا بھی کرنا, اس طرف جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.